صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایران وار نے ساری دنیا میں ایک بڑی خطرناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ انرجی کے کرائسس کو فیس کر رہا ہے۔ پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے، اور ہر ملک یہ سوچ رہا ہے کہ جس ٹائپ کے کرائسس وقفے وقفے سے آ رہے ہیں، کچھ سیلف ریلائنس اور کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کرائسس میں ہم کچھ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن چیزوں میں ان کی ولنریبلٹی ہماری سامنے آئی ہے، اور واٹ ڈو یو سجیسٹ ایز اے لیڈنگ انجینئر کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے جو ہمارے پالیسی میں ریفلیکٹ ہوں، اور آگے ہم ایسی سچویشنس میں کچھ قدرے بہتر فیل کریں؟ مشکل سوال ہے یہ۔ ایک تو یہ میرا شعبہ نہیں ہے، میں انجینئر ہوں، اور انجینئر جو ہے وہ گھوڑے کو جو لگا دیتے ہیں نا، کیا کہلاتا ہے، وہی کے راستے پہ بھاگنے والے ہیں۔ مگر جس عمر کے دانے میں پہنچا ہوا ہوں تو یہ چیزوں کا وقت بھی ہوتا ہے اور خیال بھی آتا ہے۔ بہت ہی مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ۔ اللہ کرے کہ سینٹی پریویلز، یہ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو صاحب، اور خاص طور پہ مسٹر نیتن یاہو، میرے خیال سے یہ ساری فساد کی جڑ ہیں، وہ اس کے اوپر اعلامیہ ایک غلبہ حاصل کسی طریقے کے کریں کہ ان کا ذہن بدلے۔ بٹ آئل ایک ایسی چیز ہے جو پورے دنیا کے ہر ملک کو ہٹ کرے گا، خاص طور پہ ان کو جہاں پہ آئل ریزروز نہیں ہیں۔ سپر پاورز میں اگر آپ لے لیں تو رشیا کے پاس بہت آئل ہے، امریکہ کے پاس بہت آئل ہے، چائنا کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس بظاہر سننے میں آ رہا ہے عرصے دراز سے کہ پاکستان کے پاس بڑی آئل ریزروز ہیں، اور کورس میں نئی ڈسکوریز ہوئی ہیں، آل آف دیٹ۔ تو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف گورننس اینڈ دا گورنمنٹ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ توجہ اس طرف آنی چاہیے فار فیوچر، کہ جو بھی ہمارے پاسبلٹیز اینڈ پوٹینشیل ہیں اس کو 100% ہم ایکسپلور کریں، جس حد تک ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکیں وہ ہم ہوں۔ ہر ملک ایک اسٹاک پائل آئل کا رکھتا ہے، مگر وہ سالوں کا نہیں ہوتا، مہینوں کا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایک اسٹاک پائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ انرجی تیل کے فارم میں تو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، بٹ سولار انرجی از آلسو دیر، اینڈ وینڈ انرجی از آلسو دیر۔ اور پاکستان میں جو سولار انرجی کا ریولوشن آیا ہے، مجھے ایگزیکٹ نمبرز یاد نہیں ہیں، مگر پرابلی ان دا ریجن آف جتنی پروڈکشن کیپیسٹی ہماری ٹریڈیشنل پاور سورسز کی ہے، تقریباً اتنا ہی سولار لگ چکا ہے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیونگ گریس ہے ہمارے لیے، کہ ایٹ لیسٹ خاص طور پہ جو اوسط طبقے کے لوگ ہیں، اینڈ ایون لوور انکم کے لوگ ہیں، جہاں پہ ایک ایک دو پینل لگا کے ایٹ لیسٹ پنکھا تھوڑا چل گیا، لائٹ آ گئی، اس کو فروغ دینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ حالانکہ جب آپ دیکھنا شروع کریں جو دیگر، یہ ایک آرگینک گروتھ ہوئی ہے سولار میں، مطلب کسی نے اس کو پلان نہیں کیا۔ سولار پینلز کی قیمت جو کئی ڈالر ہوتی تھی ایک زمانے میں، انفیکٹ آئی ریممبر کہ ہم نے ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کے اوپر سولار پینلز کو ریویو کیا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ لائک 15 سال پہلے کی، تو اس وقت $7-8 پر واٹ پرائس تھی، اب تو سینٹس میں آ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پہنچ بھی ہو رہی لوگوں کی کہ خرید پا رہے ہیں، اور ویسے میرے گھر میں بھی 15 کلو واٹ کا لگایا ہم نے، حالانکہ میں نے کافی لیٹ لگایا، بٹ جن دوستوں نے لگایا سب سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو بجلی کا بل 0 ہو گیا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو فری انرجی مل رہی ہے، اور وہ انرجی آپ فیڈ بھی کر پا رہے ہیں گریڈ میں، جو دن کے وقت فیڈ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک دس ایز اے ریالٹی، اور اس کو کسی دیگر لابی کے مفاد میں اس کو سپریس نہ کریں۔ ہو یہ رہا ہے، اور جو سب سے بڑی لابی ہے ہماری IPPs کی لابی ہے، اور ان کے جو پیمنٹس ہیں، اور اوبیسلی جب اتنی ساری بجلی آئے گی گریڈ پہ فرام سولار، تو ان کی، مگر ان کا جو ایگریمنٹس ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اگر وہ سب بنا بھی نہ رہے تو پھر بھی ان کو پیمنٹس ملتی ہیں کیپیسٹی چارجز فارم میں۔ تو
آئی تھنک دیر از نیڈ ٹو اس خاص طور پہ جو آئی پی پی کا ایگریمنٹس تھے وہ جلد بازی میں کیے گئے، لانگ ٹرم مفاد بغیر دیکھے ہوئے ملک کا، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جس حد تک سسٹینیبل انرجی کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں، اگر اس میں پالیسیز اچھی گورنمنٹ کی ہیں تو پرائیویٹ انٹرپرینورز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے میرا خیال سے کہ اور میرے خیال سے یہ تو وہ اینگل کے اوپر میں نے بات کی جو ہم ملک ایز اے کنٹری کر سکتے ہیں، مگر آن اے جیو پولیٹیکل لیول لکیلی ایران کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہے. وہ ایران آئی پی آئی، شاید ایران پاکستان انڈیا والی پائپ لائن جو ہے اس کو سینکشنز کی وجہ سے وہ رک گئی تھی. میرے خیال سے وہ وقت آ گیا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جائے، اور دیگر کوئی بھی ایگریمنٹس کیے جائیں ایران سے کہ بھی ایٹ لیسٹ ایک سرحد ہمارے ملتے ہیں تو کیوں نہیں پائپ لائن گزارو. ابھی بھی اگر آپ جا کے دیکھیں جو اسمگلنگ ہوتی ہے ایران سے پاکستان میں، اور وہ گدھا گاڑی سے لے کر کے ٹرک سے لے کر کے ہر چیز کے اوپر لد کے آ رہی ہوتی ہے، بہت ڈینجرس ہے وہ. اس کو بھی میرے خیال سے اگر یہ چیز ہو ہی رہی ہے تو کیوں نہ اس کو ایک اسمگلنگ کے شعبے سے نکال کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ کر کے پائپ لائن ڈالی جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. گڈ ٹائز ود نیبرز، دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اس میں صرف ایک چیز میں چاہوں گا کہ ایک تو انرجی اور ظاہر ہے کہ فاسل فیولز سارا سب کچھ ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تھوڑا سا شاید اس لیے بچ گئے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سولر کی ہم نے اچھی خاصی کیپیسٹی ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے. انجینئرنگ کے شعبے میں، اس کی فیلڈ میں، in every kind of engineering, most of your things are being imported, right? ہماری اکانومی کا ایک ایشو یہ بھی ہے، امپورٹس میں آئل بھی آتا ہے اور ریسٹ آف دا انجینئرنگ گڈس اور دوسری بہت ساری چیزیں بھی ہیں. انجینئرنگ گڈس جو پروڈکٹس ہیں ان کی لوکلائزیشن کے سلسلے میں بھی یو تھنک گورنمنٹ شوڈ بی تھنکنگ کہ بہت زیادہ میرے خیال سے یہ وہ سوال کیا ہے جو ایک پرپیچول سوال ہے. اور ایک زمانے میں اگر آپ 60s میں جائیں تو پاکستان کی انجینئرنگ انڈسٹری واز ڈوئنگ ویری ویل. پوٹنگ اپ اسٹیل مل لگا، کار پلانٹس لگے، سیمنٹ پلانٹس لگے، دیگر انجینئرنگ کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی، اور وہ پالیسیز ایسی تھی جس میں ان کو فروغ بھی ملا. پھر وہ جو جب سے چائنا مارکیٹ میں آیا اور کٹ تھروٹ پرائسز میں وہاں پروڈکشن ہونے لگی، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یار منگا کے بیچنا زیادہ آسان ہے بنسبت بنانا. لانگ ٹرم اچھی بات نہیں ہے، اسیر ہو جاتے ہیں آپ ایک ملک کے. ایران کو اگر آپ دیکھیں 47 ایئرس تقریباً وہ سینکشنس میں گزارے ہیں، تو دے ہیڈ ٹو ڈیولپ دیئر اون کیپیبلٹی، اور وہ ملک چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. امپورٹس کی بہت لمیٹیشن ہے ان کی، حالانکہ یورپ کے ساتھ تعلقات خاصا بہتر ہیں ان کے، بٹ انڈیجنس کیپیبلٹیز انہوں نے ڈیولپ کی. میرے خیال سے یہاں بھی اگر گورنمنٹ آسانیاں پیدا کرے مینوفیکچررس کے لیے، جو ٹرمپ ٹیرف وار کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا وہ بھی ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے لوکل مینوفیکچررس کو. یار اوکے، جو لوکل پروڈکٹ ہے اس کے اوپر ٹیکسیشن بنسبت یہ کہ جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں خاصی کم ہے، تاکہ وہ ایک پرائسنگ میں اسٹرکچر بہت اچھا نکل کے آئے. تو گورنمنٹ پالیسیز ول پلے اے میجر رول. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر صاحب آئے تھے ہمارے HVACR کانفرنس میں بھی وقتی طور پہ نام ان کو بھول رہا ہوں، بڑے پازیٹیو تھے وہ، اور بڑے منصور شاہد، آئی ایم ناٹ شیور، میرے پاس ہے ان کا کارڈ، بٹ ہی واز ون آف دا فیو بیوروکریٹس جو بہت ہی آؤٹ گوئنگ تھے. انہوں نے کہا میں آئی ایم یور سرونٹ. یہ جملہ کم سننے کو ملتا ہے کیونکہ بیوروکریٹ پاکستان میں آئی ایم یور ماسٹر والے کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے سب کو کہا کہ بھائی آئیے ہم سے بتائیے، ٹیل اس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. تو HVACR سوسائٹی نے بھی میرے خیال سے
ریچ آؤٹ کیا ان کو اور کچھ نہ کچھ. میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہوں آج کل, بٹ دیٹ آفر واز دیر کہ کم اوور لیٹ می نو واٹ وی کین ڈو. اور مینوفیکچرنگ جو لوکل انہوں نے دیکھی جو ڈسپلے پہ تھی, ایئر ہینڈلنگ یونٹس بنے ہوئے تھے, پنکھے بنے ہوئے تھے, پمپس بنے ہوئے تھے. He was very impressed. He said, yeah, this is way beyond my imagination. جب ہم باہر سے لوگ آتے ہیں اور ایکسپورٹ کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو چاول گندم اس کے اوپر ہی پھنسے رہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس انجینئرنگ ایکسپورٹ کی کیپیبلٹیز ہیں. تو گورنمنٹ شوڈ ریئلی انکریج لوکل مینوفیکچرنگ.